اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام صلوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت۔ سورہ مبارکہ الکوثر جو کہ قرآن حکیم کی سب سے مختصر آیت سورہ مجیدہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم جب مشرکین مکہ نے میرے نبی کو بے اولاد ہونے کے طعنے دیے تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور ساتھ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب ہم نے کوثر کی شکل میں آپ کو بطور عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، اب آپ ہماری بندگی کریں، اپنے رب کی بندگی کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، ابھی آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ مومنین کرام، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کے مفردات پہ انشاءاللہ گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ آج کل چونکہ ایک ناسبی ملا اشرف آصف جلالی چونکہ حرزہ سرائی کی ہے، اور یہ کچھ قوتوں کا ایجنڈا لے کے یہ شخص مسلسل آگے چل رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ اہل بیت اطہار کی توہین کرتا چلا آ رہا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی پہلے اس شخص نے ان کی شان میں گستاخی کی، اس پہ ہم نے اس کو مناظرے کا بھی چیلنج کیا اور مباہلے کا بھی چیلنج کیا۔ اس کے بعد کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد اس نے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان میں حضرت سرائی کی، اور ایک ایسی ہستی کے متعلق اس نے اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخی کی کہ صرف مومنین ہی نہیں، صرف شیعہ ہی نہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی بھرپور مذمت کی ہے۔ اور ابھی تو انہی کے بعض علماء مثلا ضیاء اللہ بخاری صاحب اور اس طرح دیگر علماء وہ اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یا تو قادیانیوں کے جو امیر تھا اس پر لعنت برستے اس طرح دیکھی ہے، یا پھر اس کے بعد اگر کثرت کے ساتھ کسی پر لعنت آئی ہے تو وہ اسی شخص پر آئی، اشرف آصف جلالی پر۔ مختلف لوگ اس کو اپنی فکر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی اس پر لعنت کر رہا ہے، کوئی برات کا استحباب کر رہا ہے، کوئی اس کو توبہ کا مشورہ دے رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں، چونکہ ایک مہینہ ہو گیا ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے اس عنوان سے، چونکہ جو مقدمہ اس کے خلاف دائر کیا گیا اس میں مجھے ہی میرے مولا نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اس میں مدعی کے طور پہ ہوں۔ تو اس وجہ سے چونکہ مصروفیت اس قسم کی تھی کہ ابھی بھی ہے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا وقت نکال کے مومنین کی خدمت میں ضرور حاضر کیا جائے، اور جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی عصمت کے حوالے سے آج کی گفتگو میں صرف ایک ابتدائی تعارفی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ عصمت کیا ہے اور عصمت جناب سیدہ کیا ہے، کیا انبیاء کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ سارا قرآن و سنت کی روح سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ جس نے یہ گستاخی کی کہ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نعوذ باللہ اس طرح تھی، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس گستاخ نے اس نے بیان کیے ہیں۔ میں اتنا،                                                                                                                                                    کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام لفاطمة سلام اللہ علیہا تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں. 9 ناموں سے خدا ہماری جدہ کا تذکرہ کرتا ہے. کس طریقے سے اور کون کون سے اسماء ہیں اللہ کے نزدیک جناب سیدہ کے؟ امام فرماتے ہیں الفاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ. یہ ایک لفظ اپنی جگہ پر ایک مستقل نشست کا مقتضی ہے. میرے محترم سامعین، میں صرف آپ کی خدمت میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ صرف تعارفی نشست آ چکے. تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھے تھوڑا سا یہ وقت ملا ہے اور ابھی بھی ہم نکلیں گے کہ میٹنگ پہ جانا ہے، پہنچنا ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. خطا کا لفظ کی نسبت کس ہستی کے طرف دے رہا ہے کہ جس ہستی کو جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جس ہستی کو فاطمہ بھی کہا ہے، صدیقہ بھی کہا ہے، طاہرہ بھی کہا ہے، اور اس ہستی کے لیے کہہ رہا ہے کہ خطا کا لفظ ان کی طرف منسوب کر رہا ہے اور پھر اس پہ ناز کرتا ہے، اپنے آپ کو محقق بنا کر یہ پیش کرتا ہے اور اس میں اپنی مختلف ایک جرم کو چھپانے کے لیے مزید جرائم کرتا چلا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک لفظ کی بھی اس شخص کو سمجھ ہوتی تو یہ کبھی یہ جرأت نہ کرتا، یہ کبھی جسارت نہ کرتا. کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا ایک نام اللہ نے صدیقۃ الکبریٰ رکھا ہے. صدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے تھوڑا سا 5-4 منٹ کی گفتگو اور کروں گا. فاطمہ الفطم سے مشتق ہے اور الفطم کہتے ہیں روک دینا اور فاطمہ کہتے ہیں روک دینے والی سیدہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ 9 اسماء اپنے دادی جان کے بتائے کہ اے یونس بن ذبیان، کیا تو جانتا ہے کہ میری دادی جان کے اللہ کے ہاں کتنے اسماء ہیں؟ اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد میرے امام نے 9 اسماء گنوائے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں: الفاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم قال علیہ السلام اتدری ای شیء تفسیر فاطمہ. اے یونس، کیا تو جانتا ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ قلت اخبرنی یا سیدی. میں نے کہا کہ میرے آقا مولا آپ ہیں، میرے سید و سردار، آپ ہی مجھے اس کی اطلاع دیں، خبر دیں. قال فطمت من الشر. فرماتے ہیں فاطمہ، اللہ نے میری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا چونکہ ہر طرز کی شر سے اللہ رب العزت نے میرے دادی جان کو دور رکھا ہے. یعنی کوئی شر میرے دادی جان کے قریب نہیں آ سکتی کہ وہ شر بی بی کی زبان اطہر سے نعوذ باللہ صادر ہو جائے. ثم قال لولا ان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تزوجها لما كان لها كفو الى يوم القيامة على وجه الارض. پھر فرماتے ہیں اگر میرے دادا علی ان کے ساتھ تزویج نہ کرتے تو کائنات میں قیامت تک میری دادی جان کا کفو بھی کوئی نہ ہوتا. کیسے ہو؟ جس بطول کو اللہ، جس سیدہ کو اللہ فاطمہ کہہ رہا ہے، جس بطول کو، جس بیوی کو اللہ صدیقہ کہہ رہا ہے، کہ جس کے سے ہر طرز کی شر کو دور کر دیا گیا. کہتا ہے پھر کہ اگر دے دیا جاتا تو لقمہ حرام چلا جاتا. یہ مزید ایک گستاخی ہے. انشاءاللہ تیرا رستہ ہر طرز سے رکے گا. تو کیا سمجھتا ہے اس وقت
تنہا تھی نبی کی بیٹی، آج تنہا نہیں۔ تجھے سمجھ آ جائے مومنین کرام، ابھی کل یہ ایک بڑی موثوق ذرائع سے خبر ملی ہے کہ جب سے توہین کی ہے سو نہیں سکا، اس کو نیند نہیں آئی۔ ہاں، یزید نے جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام پر ظلم کروائے تھے، جتنی دیر اس کے بعد رہا صحیح وہ بھی سو نہیں سکا۔ تو اپنا انجام دیکھ، تو کہاں پہ جا رہا ہے، تو کس صف میں جا کے کھڑا ہو چکا ہے۔ جس بطول کو اللہ، جس بی بی کو اللہ فاطمہ بنائے، فاطمہ کہتے ہیں وہ کہ جو روک دینے والی۔ امام فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر طرز کی شر سے جس بی بی کو روک دیا گیا، جب اللہ اس بی بی کو ہر طرز، اور پھر آیت تطہیر میں خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر وہ کہ جو رجس ہے، اللہ کا ارادہ تکوینی ہے، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں چیزیں کہ زبان سے لقمہ حرام کا تقاضا ہو جائے۔ کتنی جرت ہے اس کے، یہ ناصبی ملا ہے، یہ سنی نہیں ہے، یہ ناصبی ہے۔ نواسب طریقے سے اپنا بغض کا اظہار اہل بیت اطہار کے ساتھ کرتے آئے۔ مومنین کرام، فاطمہ کا نام امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی جان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، امام رضا علیہ السلام نے 8 اسباب بتائے کہ یہ سبب تھا میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا، یہ سبب تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ کی دادی جان کا نام فاطمہ رکھا گیا، 15 اسباب میرے چھٹے امام نے بیان فرمائے ہیں کہ میرے دادی جان کا نام فاطمہ اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک سبب وہ ہے کہ جو امام فرماتے ہیں کہ جو میرے نانا جان سرکار رسالت مآب بیان کر کے گئے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت فاطمہ فاطمہ لفطمها عن الدنیا ولذاتها وشہواتها، کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے فاطمہ کا نام اس لیے دیا ہے کہ اسے دنیا کی لذتوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اور شہوات اور لذات سے، دنیا داری سے اور دنیا پرستی سے اس بیوی کو دور رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود تو پھر یہ کہتا ہے کہ چونکہ اگر دیا جاتا تو لقمہ حرام، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب نے سیدہ نعوذ باللہ اس مال حرام کا تقاضا کر رہی تھی اور آگے سے دیا نہیں گیا، اس لیے بچت ہو۔ نواسب دیکھیں کس طریقے سے بغض اہل بیت اور بغض جناب سیدہ کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا میرے نبی فرما کے گئے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے رکھا گیا کسی دنیا پرستی سے روک دیا کہ مال حرام دنیا پرستی ہے یا نہیں، وَلَذَّاتِهَا وَشَهْوَاتِهَا، اور اس دنیا کی لذتیں اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جب قریب نہیں آ سکتی تو بیوی سے صادر کیسے ہو سکتی؟ ایک حرام مال کا تقاضا جناب سیدہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو صرف جناب سیدہ کا گستاخ نہیں، تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، کیونکہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ میری بیٹی کو اس دنیا پرستی سے دور رکھا گیا ہے، اور تو انہیں دنیا پرست بنا کے گویا تو نبی اکرم کے فرمان کی اور نبی اکرم کی حدیث کی بھی تکذیب کر رہا ہے اور ان کی بھی اہانت کر رہا ہے، اور نبی کے فرمان کی اہانت کرنا خود نبی کے فرمان، نبی کی ذات کی اہانت ہوتی ہے۔ اور پھر میرے محترم سامعین، میرے آقا خود فرما کے گئے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من اکرمها فقد اکرمنی ومن اہانها فقد اہاننی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کی تکریم اور تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، جس نے میری بیٹی کی توہین کی، اہانت کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے میری بیٹی کی اہانت اور توہین کی ہے، وہ یہ سمجھے وہ محمد مصطفیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 295 سی
اس شخص پہ لگائی جائے اور اس ملک کو مزید افراتفری سے بچایا جائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.